بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے دنیا میں ہم کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم دنیا میں ایک امتحان دینے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ دنیا میں اللہ نے ہم کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، اور دنیا میں بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش کے لیے پیدا کی ہیں۔ بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے امتحان کے لیے پیدا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعے سے ہم کو آزماتا ہے، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش کے لیے پیدا کی ہیں، ان میں سے ایک بہت ہی بڑی آزمائش دنیا میں جو اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہے، وہ ہے مال۔ مال بندے کے لیے دنیا میں ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے۔ فتنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آزمائش۔ تو دنیا میں ایمان والے بندوں کے لیے، بلکہ تمام انسانوں کے لیے دو بہت بڑی آزمائشیں ہیں، ایک اولاد اور دوسرا مال۔ خصوصی طور پہ اس امت کے لیے تو مال بہت ہی بڑی آزمائش ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی امت کے بارے میں خصوصی طور پہ یہ بات فرمائی ہے، لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے۔ ہر امت کو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی چیز سے آزماتا ہے۔ کبھی بنی اسرائیل کے لوگوں کو مچھلیوں کے ذریعے سے آزمایا گیا، قوم صالح کے لوگوں کو اونٹنی کے ذریعے سے آزمایا گیا۔ الگ الگ امتوں کے لیے الگ الگ امتحانات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا فتنہ کیا ہے؟ مال۔ تھوڑا آگے بڑھ جائے، پیچھے جو لوگ آ رہے ہیں ان کو بھی موقع مل جائے۔ اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا، جب کہا گیا کہ پھیل کر کے بیٹھو تو پھیل جانا چاہیے، جگہ دینا چاہیے لوگوں کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ کیا ہے؟ مال۔ یعنی میری امت کے لوگوں کی سب سے زیادہ اور سب سے شدید آزمائش مال میں ہوگی۔ اور اگر فتنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ تمہارا امتحان ہے، اور اگر قیامت کے دن تم کو کامیاب ہونا ہے تو اس امتحان میں پاس ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ سبجیکٹ رکھے ہیں۔ سمجھیے کہ دنیا ایک امتحان کی زندگی ہے، جیسے اسکول میں امتحان ہوتا ہے، اور آپ کو اسکول کے امتحان میں اگر پاس کرنا ہے تو صرف ایک سبجیکٹ میں پاس کر لینا کافی نہیں ہے، جتنے بھی سبجیکٹ ہیں سارے سبجیکٹ میں پاس ہونا پڑے گا، ہے نا؟ ایسے ہی دنیا ایک امتحان ہے۔ یہاں آپ کو عقیدے کے سبجیکٹ میں بھی پاس ہونا ہے، یہاں آپ کو عبادات کے سبجیکٹ میں بھی پاس ہونا ہے، یہاں آپ کو معاملات کے سبجیکٹ میں بھی پاس ہونا ہے، یہاں آپ کو اخلاق کے سبجیکٹ میں بھی پاس ہونا ہے۔ یہ چار بنیادی طور پہ سبجیکٹ ہیں جن میں دنیا میں پاس ہونا ہے تاکہ ہم قیامت میں کامیاب ہو سکیں۔ یہ دین ہمارا ان چار چیزوں سے مل کے بنا ہے۔ کیا کیا؟ عقیدہ، دوسرا عبادات، تیسرا معاملات اور حقوق، اور چوتھا اخلاق۔ بہت سارے لوگ کل قیامت کے دن عقیدے کے سبجیکٹ میں فیل ہونے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، اور بہت سارے لوگ عبادات کے سبجیکٹ میں فیل ہونے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جہنم میں اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو ایمان والے ہیں، لیکن کیوں جہنم میں جلائے جا رہے ہیں؟ کیونکہ فجر کی نماز نہیں پڑھتے تھے، عبادت کے سبجیکٹ میں فیل ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے معراج میں دیکھا کچھ لوگوں کو الٹا لگا کر کے ان کے جبڑے کاٹے جا رہے ہیں۔ کیوں ان کے جبڑے کاٹے جا رہے ہیں؟ معراج والی حدیث سنیے کہ آپ لوگوں نے کیا گناہ تھا ان کا؟
روزہ نہیں رکھتے تھے. یفطرون قبل تحلۃ صومہم، ٹائم ہونے سے پہلے روزہ کھول لیتے تھے، یعنی روزہ نہیں رکھتے تھے. کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے عبادت کے سبجیکٹ میں فیل ہونے کی وجہ سے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے عقیدے کے سبجیکٹ میں پاس ہو گئے، عبادت کے سبجیکٹ میں بھی پاس ہو گئے، فیل کہاں ہوئے؟ حقوق میں، معاملات میں. معاملات کے سبجیکٹ میں فیل ہونے کی وجہ سے بھی لوگ جہنم میں جائیں گے. اور معاملات کا ایک بہت بڑا جو ہے نا طویل سلسلہ ہے. معاملات میں کاروبار اور تجارت بھی آتا ہے، معاملات میں نکاح اور میاں بیوی کے حقوق بھی آتے ہیں، معاملات میں ماں باپ اور اولاد کے حقوق بھی آتے ہیں. معاملات میں ایک بہت اہم ترین شعبہ ہے وراثت کا. وراثت بھی ہمارے دین کا ایک بہت اہم ترین حصہ ہے. اس لیے چاہے قرآن کی آیتیں کھول کر کے پڑھیں یا اللہ کے نبی کی حدیثیں کھول کر کے پڑھیں، جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے عقیدے کے متعلق رہنمائی فرمائی ہے، عبادات کے متعلق رہنمائی فرمائی ہے، اخلاق کے متعلق رہنمائی فرمائی ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وراثت کے متعلق بھی رہنمائی فرمائی ہے کہ نہیں؟ ہاں، بلکہ جتنی تفصیل سے وراثت کے احکام قرآن مجید میں بیان ہوئے، نماز کے احکام بھی بیان ہوئے، روزے کے احکام بھی بیان نہیں ہوئے، حج کے احکام بھی بیان نہیں ہوئے، ہے نا؟ نماز کے بارے میں حکم تو دے دیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، پر قائم کیسی کرنی ہے، کب کب پڑھنی ہے، کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، ان رکعتوں میں کیا پڑھنا ہے، قیام میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا ہے، رکوع میں کیا ہے، کہیں قرآن میں اس کی تفصیل ملتی ہے؟ نہیں. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ حدیثوں کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. کہہ تو دیا اتموا الحج والعمرۃ للہ، اللہ کے لیے حج و عمرہ کرو، پر حج و عمرہ کے مناسک کیا ہیں اس کی تفصیلات کہاں ملتی ہے؟ حدیثوں میں ملتی ہے. کہہ تو دیا اللہ تعالیٰ نے کتب علیکم الصیام، کہ اب میں تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، پر روزے کب رکھنا ہے، کب شروع کرنا ہے، کب ختم کرنا ہے، روزے میں کیا کیا چیزیں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ ساری تفصیلات کہاں ملتی ہیں؟ حدیثوں میں ملتی ہے. عبادات کا حکم تو آیا قرآن میں، پر اس کی تفصیلات حدیثوں میں دی گئی. پر وراثت کا مسئلہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ وراثت کی بیشتر تفصیلات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہی میں بیان کر دی ہے. اس کو بیان کرنے کے لیے حدیثوں میں نہیں بیان کیا گیا، کیونکہ وراثت کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وراثت کا تعلق معاشرے کے ہر فرد سے ہوتا ہے. اس لیے ہر آدمی کو وراثت کی بیسک معلومات ہونی ضروری ہے. حدیث پر سب کی نظر نہیں ہوتی ہے، پر ایک مسلمان ایک بار ہی صحیح زندگی میں قرآن سمجھ کر کے تو پڑھتا ہے، پڑھنا چاہیے اس کو. ایک مرتبہ بھی قرآن سمجھ کر کے پڑھیں گے تو وراثت کی بیسک تفصیلات تو آپ کو قرآن ہی میں مل جائے گی. 80-90% قرآن میں وراثت کے مسائل بیان کر دیے گئے، کیونکہ عبادتیں تو آدمی پر کب فرض ہوتی ہیں؟ بالغ ہونے کے بعد. بلکہ بہت ساری عبادتیں بالغ ہونے کے بعد استطاعت پہ فرض ہوں گی، ہے نا؟ نماز بالغ ہو کے تب فرض ہوگی، روزہ بالغ ہو کے تب فرض ہوگی، زکات بالغ ہونے کے بعد آپ کے پاس جب مال آ جائے گا، صاحب نصاب بنے گے تب زکات فرض ہوگی، حج جب استطاعت آ جائے گی حج کرنے کا تب فرض ہوگا. وراثت ایک ایسا موضوع ہے جس کا تعلق بالغ سے بھی ہے، نابالغ سے بھی ہے، عورت سے بھی ہے، مرد سے بھی ہے، بلکہ عورت اور مرد کے بیچ میں جو ایک جنس ہوتی ہے مخنث، اس سے بھی ہے. وراثت کا تعلق بوڑھوں سے بھی ہے، بچوں سے بھی ہے. وراثت ایک ایسا موضوع ہے کہ ابھی بچہ پیدا بھی نہیں ہوا، پیٹ میں ہی ہے ماں کے، تبھی سے اس کا وراثت کے احکام سے اس کا تعلق شروع ہو جاتا ہے. وراثت ایک ایسا موضوع ہے ہر آدمی کے ساتھ اس کا کچھ نہ کچھ تعلق ہے، اس لیے وراثت کی بیسک معلومات ضروری. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وراثت کے احکام تفصیل سے بیان کی. جب آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کر کے پڑھتے ہیں، آپ کو جب حدیث کی کتابوں میں ایمان کا چیپٹر ملتا ہے، کتاب الایمان، آپ کو کتاب الصلاۃ ملتا ہے، نماز کا چیپٹر، کتاب الزکات ملتا ہے، زکات کا چیپٹر، حج کا بیان ملتا ہے، روزوں کا بیان ملتا ہے، ویسے ہی وراثت کا ایک الگ چیپٹر تقریباً ہر حدیث کی کتاب میں جس کو فقہی ابواب پہ ترتیب دیا گیا ہو، آپ کو وراثت کا بھی چیپٹر ملتا ہے.
وراثت کا بیان بخاری میں، مسلم میں، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، جتنی بھی سنن فقہی باب پہ ترتیب دی گئی ہے سب میں آپ کو وراثت کا موضوع ملتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وراثت کا موضوع ہمارے دین کا حصہ ہے. سب سے پہلی بات تو یہی سمجھانا ضروری ہے اس موضوع پہ کہ بھائی وراثت دین کے حساب سے تقسیم ہونی چاہیے. ہمارے یہاں ہندوستان میں 90% وراثت دین کے حساب سے تقسیم نہیں ہوتی ہے، سماج کے رواج کے حساب سے تقسیم ہوئی. پہلا پرابلم یہی آ جاتا ہے کہ لوگ عبادات کے معاملے میں تو سمجھتے ہیں کہ عبادات ہماری دین کا حصہ ہے، نماز ہم کو کیسا پڑھنا ہے جیسا رسول اللہ نے پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، یا اگر کوئی مقلد ہے تو سوچتا ہے مجھ کو اپنے امام کی طرح پڑھنا ہے، لیکن کم سے کم اس کو دین کا حصہ سمجھتا ہے نا. لیکن وراثت کے مسائل میں جب وراثت تقسیم کرنے کی بات آتی ہے تو ہر انسان چاہے وہ اہل حدیث ہو یا مقلد ہو، نہ اہل حدیث حدیث کی طرف دیکھتا ہے، قرآن کی طرف دیکھتا ہے، نہ مقلد اپنے امام کی طرف دیکھ رہا ہے. کیسا تقسیم ہوگی وراثت؟ جیسا سماج میں تقسیم ہوتی ہے. ہم دعویٰ کرتے ہیں ماشاءاللہ ہم اہل حدیث ہیں، قرآن و سنت کے متبع ہیں، نماز میں ایک ایک سنت پر ہم لڑ جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے رکوع سے پہلے رکوع کے بعد رفع الیدین کیا، کریں گے ہم. حنفی لوگ لڑ جاتے ہیں کہ حنفیت میں رفع الیدین نہیں ہے، نہیں کریں گے. جمہور امت کرے، نہیں کرتی کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے امام نے نہیں کیا ہم نہیں کریں گے رفع الیدین. سنتوں میں لڑ رہے ہوتے ہیں، آمین بالجہر پہ لڑ رہے ہیں، تشہد میں انگلی لہرانے پر بھی اتنا سنت کی اتباع کا جذبہ ہے ماشاءاللہ کہ نماز کی ایک ایک سنت کے لیے ہم لڑ جاتے ہیں. جب نماز کی بات آتی ہے تو ہم کو اہل حدیث کو حدیث یاد آتی ہے، حنفی کو اپنا امام یاد آ جاتا ہے، شافعی کو اپنا امام یاد آ جاتا ہے، شافعیوں کو امام شافعی یاد آتے ہیں، حنفیوں کو امام ابو حنیفہ یاد آ جاتے ہیں. اور جب وراثت تقسیم کرنے کا مسئلہ آتا ہے تو نہ اہل حدیث کو قرآن و حدیث یاد آتا ہے، نہ حنفیوں کو اور شافعیوں کو اپنے امام یاد آتے ہیں. ہندوستان کی بس منظر میں بات کر رہا ہوں. نماز کے بارے میں تو چلو اختلافات ہیں امت کے اندر، ہاں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے، رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. وراثت کی تقسیم کے بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا کہ بہنوں کو جائیداد میں حصہ دینا ہے. ہاں وراثت کی تقسیم میں کیا کوئی اختلاف ہے کہ اہل حدیث کیا کوئی ہے کہ بہنوں کو جائیداد میں حصہ دو اور شافعیوں کیا ہے کہ مت دو، حنفیوں کیا ہے کہ مت دو؟ علمی طور پہ متفق ہیں پوری امت کے لوگ کہ بہنوں کا وراثت میں حصہ ہے، اور عملی طور پہ سب لوگ متفق ہیں کہ بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دینا ہے. نہ حنفی دے رہا ہے، نہ شافعی دے رہا ہے، نہ اہل حدیث دے رہا ہے. ہاں سب لوگ متفق ہیں کہ نہیں بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیں گے. کیونکہ ہمارے یہاں وراثت کی تقسیم کی جب بات آتی ہے لوگ دیکھتے ہی نہیں کہ دین میں کیا حکم ہے، لوگ یہ دیکھتے ہیں سوسائٹی میں کیا چلتا ہے، معاشرے میں کیا چل رہا ہے، سماج میں کیا چل رہا ہے. میں اس لیے بار بار کہتا ہوں نا، ہم ہندوستانی مسلمانوں نے اسلام کے مقابلے میں ایک دین بنا لیا ہے. اس دین کا نام ہے ہمارے یہاں. کیا نام ہے اس دین کا؟ ہمارے یہاں. نمازوں میں، عبادتوں میں تو ہم ماشاءاللہ دین کو مانتے ہیں، نہیں بھی پڑھ رہے ہیں تو مانتے ہیں. نماز نہیں پڑھ رہا ہے بندہ لیکن مانتا ہے نماز پڑھنی چاہیے، انکار نہیں کرتا. روزہ نہیں رکھ رہا ہے پر مانتا ہے کہ روزہ رکھنا چاہیے، اپنی کوتاہی کا اقرار کر رہا ہے. پر جب مسئلہ سماج کا آتا ہے نا، نماز میں ہم مسلمان ہیں، سماج میں ہم مسلمان نہیں ہیں. جب کوئی سماجی مسئلہ آتا ہے تو بندہ انکار کرنے میں تل جاتا ہے. جب اس کو سماجی کسی مسئلے میں اسلام کا حکم بتایا جائے تو وہ کیا بولتا ہے؟ وہ اسلام کے مقابلے میں دین لے آتا ہے. ہمارے یہاں، کہ ہمارے یہاں تو نہیں ہوتا. لڑکوں کو بولو بھائی سادگی سے شادی کرو، جہیز مت لو، پر ہمارے یہاں تو لیا جاتا ہے. ہاں شادی شدہ لوگوں سے بولو بھائی اور شادیاں کرو، بولیں گے ہمارے یہاں تو مولانا دوسری شادی نہیں ہوتی. بول سکتے ہیں کھول کے نا، عورتیں نہیں ہیں. ہاں بولیں گے ہمارے یہاں تو نہیں ہوتی. بولو بھائی بارات میں جہیز مت لے کر کے جاؤ،
ہمارے یہاں تو مطلب باراتی مت لے کر کے جاؤ. جب ہم بولتے ہیں شادی میں بارات مت لے کر کے جاؤ, بولیں گے ہمارے یہاں تو بارات لے کر کے جاتے ہیں. ناچ گانے مت کراؤ, ڈی جے مت بجواؤ, ہمارے یہاں تو بجایا جاتا ہے. ہمارے یہاں تو ساری خرافات ہوتی ہیں. کوئی بیچارہ 50 55 60 سال کی عمر میں کسی کی بیوی کی موت ہو گئی ہے, اس کو بولو کہ بھائی شادی کر لو. 55 60 سال کی عمر میں کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری شادیاں 50 کے بعد ہی کی ہیں. لڑکے بولیں گے لیکن ہمارے یہاں تو اس عمر میں شادیاں نہیں ہوتی ہیں. ہاں بولو بھائی وراثت میں بہنوں کا حصہ ہے, ہمارے یہاں تو نہیں دیا جاتا ہے. جب کسی سماجی مسئلے کی بات ہوتی ہے نا, تو بندے کو اسلام نہیں یاد آتا ہے, وہ اسلام کے مقابلے میں الگ دین پیش کر دیتا ہے. ہمارے یہاں حتیٰ کہ بعض مرتبہ اسلام کا انکار کرنے میں تل جاتا ہے. میں نے کتنے مسائل وراثت میں ایسے دیکھے ہیں کہ جہاں لوگوں کو بتایا جائے کہ بہنوں کا وراثت میں حصہ ہے, شریعت نے رکھا ہے, وہ ہم شریعت کو ہم نہیں جانتے, ہم نہیں جانتے شریعت کیا ہے. ہمارے یہاں تو ایسے ہی تقسیم ہوتا ہے, ہمارے یہاں نہیں بہنوں کو جائیداد میں حصہ دیا جاتا ہے. ہاں دیکھیں, کوئی آدمی گناہ سمجھ کر کے بہن کا حصہ کھا لینا تو صرف فاسق ہے, لیکن کوئی اگر شریعت کا انکار کر کے کھا رہا ہے وہ کافر ہے. شریعت کے کسی چھوٹے سے چھوٹے حکم کا انکار کفر ہے. یہاں پر تو شریعت کا ایسا حکم ہے جو قرآن سے ثابت ہے, اجماع سے ثابت ہے, پوری امت کے اتفاق ہے اس پر, ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں پوری امت کا اتفاق ہے اس پر. شریعت سے ساری چیزوں کو آسانی سے بول دیتے ہیں نہیں ہمارے, میں نہیں جانتا شریعت کیا ہے, ہمارے حساب سے تقسیم کرو, اپنے حساب, اللہ کے حساب سے نہیں چلے گا, ہمارے حساب سے چلے گا. جب ایک مرتبہ میرے پاس مسئلہ آیا, اور ایسے بہت سارے مسائل آتے رہتے ہیں علماء کے پاس. میرے پاس مسئلہ آیا, کچھ بھائیوں کا ڈسپیوٹ تھا پراپرٹی کو لے کر کے, وراثت کی تقسیم کے معاملے میں. تو جو بچوں کی والدہ تھی نا, وہ آئی کہ چل کر کے میرے بچوں کا فیصلہ کرا دے, لڑائی ہو رہی ہے. تو میں گیا ان کے علاقے میں, گیا, میرے قریبی گاؤں سے ہی تعلق تھا ان کا. تو میں جب گیا پہنچا تو دیکھا کہ بھائی لوگوں نے میٹنگ بلائی ہوئی ہے. تو میں نے کہا بہنیں کہاں ہیں آپ کی؟ بھائی ہیں, بہن ہیں, تو جب آپ نے وراثت کا مسئلہ حل کرنے کے لیے بلایا ہے تو سارے وارثین کو جمع کرنا چاہیے. یہ تو صرف بھائی بھائی دکھ رہے, بہنیں تو دکھ نہیں رہی, بہنیں کہاں ہیں؟ تو جو ان کی والدہ تھی انہوں نے کہا مولانا بہنوں کو چھوڑ دیں, بھائیوں کا مسئلہ حل کر دیں, ہاں بہنوں کا رہنے دیں. میں نے کہا میں آپ کو چائے بنانے والا دکھ رہا ہوں, ہاں کیا آپ بولو گی نمک کم, شکر زیادہ ڈال دو اور چائے پتی زیادہ ڈال دو, یا چائے کم کر دو اور چائے پتی بڑھا دو, تو آپ کے حساب سے میں آپ کو بنا کر کے دے دوں؟ مجھے تو وہی مسئلہ معلوم ہے جو قرآن و حدیث میں. ہاں میں کیا کوئی چائے بنانے والا ہوں کہ آپ کے حساب سے ایک چائے بنا کر کے دے دوں؟ آپ کہہ دیں شکر کم کر دو تو کم کر دوں, کہہ دیں شکر زیادہ کر دو زیادہ کر دوں, آپ کہہ دیں کہ چائے پتی کم کر دو تو کم کر دو, آپ نے کڑک چائے بنا تو کڑک چائے بنا کے دے دوں؟ یہ کوئی دین ہے کہ تماشا ہے کہ آپ کے حساب سے ماڈریٹ کر کے آپ کا والا پیکج دے دوں میں؟ یہ کوئی میں ٹریول ایجنسی کھول کے بیٹھا ہوں کہ آپ کے حساب سے ایک پیکج بنا کر کے آپ کو دے دوں؟ دین تو ایک ہی جو قرآن مجید میں بیان ہے, اور قرآن مجید میں جو دین بیان کیا گیا اس میں بہنوں کا حصہ دیا گیا ہے. تو یا تو میں یہی دین بتا سکتا ہوں یا تو نہیں بتا سکتا. آپ کے حساب سے کوئی نیا دین بنا کر کے آپ کو نہیں دے سکتا. کتنے ہمارے استاد میں بیان کر رہے تھے, ان کے پاس کچھ بھائی لوگوں کا ڈسپیوٹ تھا, وراثت کے مسئلے میں آئے تو استاد نے ہمارے یہی کہا کہ آپ کی بہنوں کا بھی اتنا اتنا حصہ ہوتا ہے اور بھائیوں کا اتنا اتنا حصہ ہوتا ہے. تو کہا نہیں بہنوں کا نہیں بھائیوں کا بتایا, کہ بہنوں کا حصہ ہوتا ہے, ہم نہیں بتائیں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ عالم شریعت بنانے والا نہیں, شریعت بتانے والا ہے, آپ کو شریعت بنا کے تھوڑی ہم دے سکتے. تو ٹھیک ہے مولانا اگلی مرتبہ تفصیل سے آ کر کے پوچھ لیں, بہنوں کی بھی تفصیل آ کے آ جائے, اس کے بعد پھر کبھی نہیں ہے, اس کے بعد پھر کبھی نہیں ہے. سب سے بڑا پرابلم ہمارے یہاں وراثت کے مسئلے میں یہی ہے, اور سب سے پہلی ذہن سازی اسی بات پہ کرنی ہے کہ دنیا میں رہ کر کے انشاءاللہ تعالی وراثت تقسیم کرنے کا جب بھی مسئلہ آئے گا, ہم اپنے حساب سے نہیں تقسیم کریں گے. کس کے حساب سے تقسیم کریں گے؟ اللہ کے حساب سے تقسیم کریں گے. ہمارا مال نہیں ہے. پرابلم یہ کہ ہم کو لگتا ہے ہمارا مال ہے, مال آپ کا نہیں ہے. مال کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. خود جو ترکہ چھوڑ کر کے جا رہا ہے اس کو بھی اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ وہ اپنے حساب سے بول دی کہ ایسے ایسے بانٹ لینا.
हाँ, उसको भी इख्तियार नहीं दिया गया। जब बंदा ईमान कबूल करता है तो वो ये तस्लीम कर लेता है कि अलमाल मालुल्लाह, माल अल्लाह का है। ये काफिर का मिजाज है कि उसको लगता है माल मेरा है, मैं जो चाहूं उससे करूं। जैसे शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा था ना कि असलातु का अमरुका अन नतरुका मा याबुदु आबाउना व अन नफअला फी अमवालिना मा नशा। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा हमारा माल हम जो मर्जी में आए करें, तुम कौन होते हो उनको रोकने वाले की काटा मत मारो, ना तोलने कमी मत करो। यही मामला आज के लोगों का, लोग तो हमारा माल है हम अपनी मर्जी से तकसीम करेंगे। पर ईमान वाला जानता है कि माल उसका नहीं, माल किसका है? तो इसको अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक तकसीम करना है। और अल्लाह ताला ने वो तफसीलात कुरान मजीद में बयान कर दी है, बाकी कुछ तफसीलात अल्लाह के नबी ने हदीसों में बयान कर दी है। तो पहली बात ये अहद करना है इंशाअल्लाह ताला कि जब भी आपकी जिंदगी में माल तकसीम करने का, विरासत तकसीम करने का मरहला आएगा, आप अपने हिसाब से नहीं, शरीयत के मुताबिक तकसीम करें। इंशाअल्लाह बोलिए, इंशाअल्लाह बोलते डरते हैं, इंशाअल्लाह बोलते तो करना ना पड़ जाएगा। हाँ भाई, दूसरों के माल का लालच मत करो। हाँ, ये तो अल्लाह ताला का फर्ज है कि अल्लाह ने आपको एक मालदार घराने में पैदा किया, आपको विरासत में इतना कुछ मिल रहा है, अपना थोड़ी किसी को तुम दे रहे हो। अल्लाह चाहता तो किसी गरीब घर में पैदा कर देगा, तुमको बाप की जायदाद मिलने की बजाय बाप का कर्जा अदा करना पड़ता उसके मरने के बाद। अल्लाह ने तुम पर इतना फजल किया कि एक मालदार घराने में तुमको पैदा किया और ये करोड़ों की लाखों की जायदाद तुम्हारे हिस्से में आ रही है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करके जो बहनों का, फूफियों का, दूसरे रिश्तेदारों का भी मैं बताऊंगा किन किन का हक है, जिनका हक हो रहा है उनको उनका हक दो। दूसरे के माल का लालच मत करो। अल्लाह का रिस्क हासिल करने के लिए अल्लाह की नाफरमानी मत करो। दुनिया में बेईमानी कर लोगे, मुकदमा लड़ करके हो सकता है जीत जाओ, पर ये याद रखना अगर किसी रिश्तेदार के खिलाफ विरासत की जायदाद लेने के लिए आप मुकदमा लड़ रहे, ये मुकदमा आप अपने रिश्तेदार से नहीं लड़ रहे। अगर बहन से मुकदमा लड़ रहे, ये आपका, आप बहन के खिलाफ मुद्दई नहीं है, आपकी लड़ाई बहन से नहीं अल्लाह से है। ये जो बहनों की जायदाद कब्जा करने के लिए कोर्ट में जाकर के मुकदमे करते, याद रखो तुम्हारे यहाँ मुकदमा, तुम्हारी लड़ाई तुम्हारी बहन से नहीं, अल्लाह ताला से तुम्हारी लड़ाई है। दुनिया में हो सकता है रिश्वत खिला करके जीत जाओ, अल्लाह ताला क्या कैसे रिश्वत खिलाओगे? एक एक रुपए का हिसाब देना पड़ेगा। हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया ना, 5 चीजों का सवालों का जवाब जब तक ना दे दो अल्लाह कदम हिलाने की इजाजत नहीं देगा। उन 5 में से 2 सवाल क्या होगा? वफीमा माल के बारे में पूछा जाएगा, माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया। ये जो कमाया वाला है इसमें सिर्फ तिजारत वाला सवाल नहीं होगा। बहनों की जायदाद अगर हड़प करके बैठे हो तो इसके बारे में भी अल्लाह ताला क्या जवाब देना पड़ेगा। मुकदमे में जो पैसे खर्च कर रहे हो ना, उसका भी जवाब देना पड़ेगा अल्लाह ताला के यहाँ। बहुत सारे लोग कल कयामत के दिन आएंगे, इबादतों में पास हो जाएंगे। हदीस में आता है ना, अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी उम्मत का मुफलिस वो है याती बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन, वो नमाज लेकर के आएगा, रोजे लेकर के आएगा, ज़कात लेकर के आएगा, इबादतों के सब्जेक्ट में पास हो जाएगा, लेकिन फंसेगा कहां पे आकर के? मामलात में। याती कद शतम हाज़ा, किसी को गाली दी होगी, व कज़फ़ हाज़ा, किसी पे तहमत लगाई होगी, व अकल माल हाज़ा, किसी का माल खाया होगा, वसफक दम हाज़ा, किसी का खून बहाया होगा। इबादतें लेके आया लेकिन हुकूक वाले, मामलात वाले सब्जेक्ट में फेल हो जाएगा। सारी उसकी नेकियां उठा करके मजलूमों में तकसीम कर दी जाएंगी। नेकियां खत्म हो गई तो मजलूमों का गुनाह उठा के इसके सर पे लाद के इसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। इबादत में पास हो गया, वही बात, अकीदा सही होगा ना उसका, वरना तो उसकी इबादतें पहले ही काउंट ही नहीं हुई होती। सही अकीदे वाला होगा और माशाअल्लाह नमाजी परहेजगार भी होगा, तभी तो उसकी नमाज काउंट हुई अल्लाह के यहाँ पे। नमाज की नेकी उसको मिली है, इसका मतलब नमाज पाबंदी से पढ़ी थी, नमाज का अदा किया था, रोजे की नेकी मिली है, ज़कात की नेकी मिली है, इबादतें कबूल तो हो गई, उसकी नेकियां भी लिखी गई, पर वो नेकियां जाय हो गई क्योंकि हुकूक में कोताही की थी। बहुत सारे मुआशरे में लोगों को मैं देख रहा हूँ इबादतों के पाबंद, हाजी नमाजी, माशाअल्लाह, माथे पे सजदे का निशान मौजूद है,
لیکن 1 روپیہ بھی موقع مل جائے بےمانی کرنے کا تو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. 1 روپیہ کسی کا کھانے مل جائے تو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ آپ کی عبادتوں کا کیا ہوگا اللہ کے آگے. ہاں اللہ تعالیٰ کو شریعت کے مطابق وراثت تقسیم کرنے کی توفیق دے. پہلی چیز کو یہ. اچھا ایک طبقہ ایسا ہے نا جس کو شریعت سے کچھ لینا دینا ہی نہیں, اس کو تو بس پیسہ آئے جیسا بھی آئے, اس کا پرابلم عقل ہے. کچھ لوگ ہیں ماشاءاللہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت کے مطابق وراثت تقسیم کرنا چاہیے, پر ان کو پتہ ہی نہیں. بہت سارے لوگ نادانی میں وراثت غلط طریقے سے تقسیم کرتے ہیں, جاہلیت کی وجہ سے پتہ ہی نہیں وراثت کے احکام, بیسک احکام بھی لوگوں کو نہیں پتہ ہے. تو میں کچھ غلطیاں انشاءاللہ تعالیٰ, یہاں گھڑی لگی نہیں, کب تک بولنا ہے بھائی؟ گھڑی لگاؤ نا تو پتہ چلے, بولتے چلے جاؤں گا رات بھر. ہاں کتنا منٹ بولا میں نے؟ ہاں 25 منٹ بولا. کب تک بول رہے ہیں؟ 1 گھنٹہ ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہتر ہے. تو آپ کو صبر کرنا پڑے گا, میرا کیا, میں تو بولتے چلے جاؤں گا. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو وراثت شریعت کے مطابق تقسیم ہی نہیں کرتے. کچھ لوگ تقسیم کرنا چاہتے ہیں, ان کو وراثت کے احکام نہیں, بیسک چیزیں بھی نہیں پتہ ہیں, اور اس لیے وہ تقسیم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم شریعت کے مطابق کر رہے ہیں, لیکن شریعت کے مطابق نہیں ہوتی. اس لیے ایک بات یہ یاد رکھیں, آپ شریعت کے مطابق اگر وراثت تقسیم کرنا چاہتے ہیں نا, اس کو پورا پروسیجر فالو کریں. ہاں شریعت کا جو پروسیجر ہے تقسیم کے متعلق اس کو فالو کریں. کچھ چیزیں میں اس کے حوالے سے بتاتا ہوں. سب سے پہلی غلطی وراثت کے حوالے سے یہ ہوتی ہے کہ کبھی تو وراثت کی تقسیم اس کا وقت آنے سے پہلے لوگ کر دیتے ہیں, اور کبھی وقت آنے کے بعد بھی نہیں کرتے. دونوں پرابلم ہوتے ہیں. کبھی وقت آیا نہیں, پہلے وراثت تقسیم کرنے کی بات ہونے لگتی ہے, اور کبھی وقت کے بعد بھی وراثت لمبے عرصے تک کے تقسیمی نہیں ہوتی. وراثت کب تقسیم کی جائے گی؟ وراثت تقسیم کی جائے گی جب ایک آدمی کی موت ہو جائے, اس آدمی کی ملکیت میں کچھ مال تھا, وہ مال چھوڑ کر کے وہ چلا گیا, اب اس مال کو تقسیم کرنا, اس کو کہتے ہیں وراثت تقسیم کرنا, ہے نا. وراثت یا ترکہ جائیداد کس کو بولتے ہیں؟ جس کو چھوڑ کر کے آدمی فوت ہو گیا, ہے نا. تو وراثت کی تقسیم کسی انسان کی موت کے بعد اس کے مال میں ہوتی ہے. اب ہمارے ایک پرابلم کیا ہے کہ بہت سارے گھروں میں یہ دیکھنے میں آتا ہے, خاندانوں میں, کہ باپ ابھی زندہ ہے اور بیٹا کھڑے ہو کر کے بولتا ہے, کسی کوئی اختلاف ہو گیا, لڑائی جھگڑا ہو گیا, مجھے میرا حصہ دو اور الگ کرو. باپ کی زندگی میں بیٹا کیا بول رہا ہے؟ مجھے میرا حصہ دو اور مجھے الگ کرو. نہ بیٹے کو یہ بات پتا ہے اور باپ کو بھی یہ بات پتا رہی کہ باپ کی زندگی میں بیٹے کا کوئی حصہ نہیں ہے. جب تک باپ زندہ ہے, باپ کی زندگی میں بیٹے کا کوئی حصہ, کسی کا بھی کوئی حصہ, میری زندگی میں میرے مال میں بطور وارث کسی کا بھی حصہ نہیں ہے. وہ میں مر جاؤں گا تو میرا مال وارثوں میں تقسیم ہوگا. جب تک میں زندہ ہوں, جو بھی میں نے کمایا یا جو بھی میرے باپ دادا سے مجھے پراپرٹی ملی ہے, اس پر واحد میرا حق ہے نا. بہت سارے بولتے ہیں نہیں میں ابا کی کمائی میں نہیں مانگ رہا ہوں, جو دادا سے ابا کو ملا اس پہ مانگ رہا ہوں. نہ ابا کی کمائی میں بیٹے کا حصہ ہے زندگی میں, نہ دادا سے جو پراپرٹی ملی اس میں بیٹے کا حصہ ہے. جو بھی مجھے ملا ہے, جو بھی میں نے کمایا ہے, اس کا واحد مالک میں خود ہوں. حصہ نہیں ہے کسی بیٹے کا. ہاں بیٹا اگر بہت مجبور ہے, جیسے چھوٹا بچہ ہے یا مجبور ہے, تو اس کی کفالت کرنا اگر میں صاحب استطاعت ہوں تو میری ذمہ داری ہے. بطور نفقہ میں اس کی ضرورتیں پورا کروں گا, اگر اس کے اندر اپنی ضرورتیں پوری کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو, مجبور ہے تو, وہ نفقہ ہے, وہ وراثت نہیں ہے. یا میں اپنی زندگی میں بطور ہدیہ دے سکتا ہوں کسی بچے کو کچھ مال, نفقہ تو کم زیادہ ہو سکتا ہے. ایک بچہ بڑا ہے اس کی ضرورتیں زیادہ ہے, ایک بچہ چھوٹا ہے اس کی ضرورتیں کم ہے. ظاہر سی بات ہے جس کی ضرورت زیادہ ہے اس کو زیادہ دوں گا, جس کی ضرورت کم ہے اس کو کم دوں گا. بڑا والا بچہ جو ہے وہ جوان ہو گیا ہے, اب وہ 4 روٹی کھاتا ہے, چھوٹا بچہ آدھی روٹی کھاتا ہے, تو میں اب یہ تو نہیں بولوں گا کہ بچوں میں عدل کرنا چاہیے کہ آدھی روٹی کھا رہا ہے تو تم بھی آدھی روٹی کھاؤ, یا چھوٹے بچے کو زبردستی بولوں تو بھی 4 روٹی کھا. میں اس کی روٹی, اس کی ضرورت 4 روٹیوں کی, اس کی ضرورت آدھی روٹی کی ہے. نفقے میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے.
ایک بچہ ذہین ہے، ڈاکٹری کر رہا ہے، ایک بچہ اتنا ذہین نہیں، اس کو انجینئرنگ میں ڈال دیا ہے. اب جو ڈاکٹری کر رہا ہے اس کی فیس زیادہ ہے، اس کے اوپر خرچ زیادہ ہے، اس کی فیس کم ہے، اس کے اوپر خرچ کم ہے. نفقہ کم زیادہ ہو سکتا ہے، ہدیہ برابر برابر ہونا چاہیے. زندگی میں باپ اپنے مال میں سے اپنے بچوں کو دے سکتا ہے، لیکن جو زندگی میں دے گا وہ کیا ہے؟ وہ نفقہ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ ہدیہ ہے. اور ہدیے میں شریعت کے اندر اصول کیا ہے؟ اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو. یہ نہیں کہا بیٹوں کے درمیان عدل کرو، یہ کہا اولاد کے درمیان عدل کرو. حضرت مغیرہ ابن شعبہ کے والد نے جب ان کو ایک گھوڑا دینا چاہا تو ان کی بیوی نے کہا جا کے پہلے رسول اللہ سے پوچھ لو. جب رسول اللہ سے گئے پوچھنے کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ساری اولاد کو دیا ہے، سب بچوں کو دیا ہے؟ کہا نہیں اللہ کے رسول. تو اللہ کے نے فرمایا میں ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ظلم پر گواہ، یعنی ظلم ہے. کچھ بچوں کو دینا اور کچھ کو محروم رکھنا، بیٹے کو دے دینا بیٹی کو محروم رکھنا، یہ جائز نہیں ہے ہدیے میں. ہدیہ تو بہت بڑی بات ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی کا بیٹا آیا تو گود میں بٹھایا بوسا لے کر کے. دوسری صحابی کا، اسی صحابی کی بیٹی آئی تو نہ بوسا لیا نہ گود میں بٹھایا، بغل میں بٹھا دیا. اللہ کے رسول نے دیکھا، اللہ کے رسول نے ڈانٹا، روکا، ٹوکا، کہا حل عدلت بینہما، تم نے دونوں کے درمیان عدل کیوں نہیں کیا؟ بیٹا آیا تو گود میں بٹھایا اور بیٹی آئی تو بغل میں کیوں بٹھا دیا؟ بیٹے کو بوسا لیا، بیٹی کو کیوں نہیں بوسا لیا؟ اتنی چیزوں میں بھی بیٹے اور بیٹی میں تفریق نہیں کر سکتے. یہاں بیٹے لوگ پوری جائیداد دے کے بیٹھ جاتے ہیں، بیٹی کو محروم کر دیتے ہیں. ہدیہ آپ دے سکتے ہیں زندگی میں، اگر باپ واقعتاً اپنی پراپرٹی تقسیم کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے. شرط کیا ہے؟ جب ہدیہ تقسیم کریں گے تو جتنا بیٹوں کو دیں گے اتنا بیٹیوں کو دینا پڑے گا. اور لڑکے جو بہت جوش میں ہوتے ہیں نا، ابا سے بولتے ہیں میرا حصہ دو میرا حصہ دو. جب ان کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ بھائی زندگی میں حصہ تو نہیں ملے گا، ہدیہ باپ اگر چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن اگر ہدیہ دے گا تو سب کو برابر برابر دینا پڑے گا، تو پھر لڑکے خاموش ہو جاتے ہیں. کیونکہ جب وراثت مرنے کے بعد تقسیم ہوگی تو کیا ہوگا؟ بیٹے کو بیٹی کا ڈبل ملے گا. لیکن اگر ہدیہ زندگی میں تقسیم ہو رہا ہے تو کیا ہوگا؟ سب کو برابر برابر دینا پڑے گا. نفقے میں برابری نہیں ہے، ضرورت کے حساب سے نفقہ دیا جائے گا. دوسری چیز کیا ہے؟ ہدیہ، ہدیے میں برابری کرنی پڑے گی. تیسری چیز کیا ہے؟ وراثت. وراثت کیا ہے؟ جو مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے، اس میں لڑکوں کو لڑکی کا ڈبل ملے گا. اس کی اپنی شریعت میں حکمت ہے، اس طرف میں نہیں جا رہا ہوں. ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں معاوضہ، کہ ایک بیٹے کے یہاں باپ رہ رہا ہے، ایک بیٹا ہے، 4 بیٹوں میں ایک ہی بیٹا ہے جس کے یہاں باپ رہتا ہے. بیٹا خدمت کرتا ہے، ضرورتیں پوری کر رہا ہے، کھلانا پلانا دیکھ ریکھ علاج معالجہ سب ایک بیٹا کر رہا ہے، 3 بیٹے نہیں کر رہے. تو اس کی محنت کے حساب سے، ایسا نہیں کہ پوری پراپرٹی اس کے نام لکھتے، اس کی محنت کے حساب سے زندگی میں کچھ عوض، کچھ معاوضہ باپ دے سکتا ہے اپنے مال میں سے. یہ بھی سب کو نہیں دینا پڑے گا. ظاہر سی بات ہے جو خدمت کرے گا اس کی خدمت کا جتنا بنتا ہے عرف میں، اتنی محنت پر جتنا دیا جا سکتا ہے، دیا جانا چاہیے، تو باپ معاوضے میں اتنا دے سکتا ہے. یہ کیا ہے؟ معاوضہ ہے. کیا چیزیں ہو گئی؟ ہاں، نفقہ، ہدیہ، وراثت اور معاوضہ. ایک 5ویں چیز ہے وصیت. وصیت مطلب میں زندگی میں کسی کو کچھ نہیں دے رہا ہوں، مرنے کے بعد وصیت کر رہا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد فلاں فلاں کو اتنا دے دیا جائے. وصیت وارثوں کے حق میں نہیں کی جا سکتی ہے. بیٹا اور بیٹی کیونکہ وارث بن رہے ہیں تو ان کے حق میں آپ وصیت نہیں کر سکتے کہ فلاں بیٹے کو اتنا دے دینا، فلاں کو اتنا دے دینا، بیٹی کو اتنا دے دینا، یہ والی پراپرٹی تم رکھ لینا. نہیں، وہ اللہ نے جیسا شریعت میں رکھا ہے ویسا ہی وراثت کے حساب سے تقسیم ہوگا. وارثوں کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی. غیر وارث کے لیے 1/3 مال میں وصیت آپ کر سکتے ہیں. جو وارث نہیں بن رہا ہے اس کو 1/3 مال میں وصیت کی جا سکتی ہے. تو یہ الگ الگ چیزیں ہیں، ہے نا. جو آپ پیسہ بچوں کو دیتے ہیں یہ 5 میں سے کوئی ایک قسم ہوتی ہے اس کی، تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس حساب سے آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو بچے کہتے ہیں ہم کو زندگی میں دے دو، زندگی میں باپ کے بیٹے کا کوئی حصہ، بلکہ ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا کوئی حصہ نہ بنے. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بیٹے کا حصہ باپ کے مرنے کے بعد بھی نہ ہو. کیا صورت ہو سکتی ہے اس کی؟ ہاں ہاں، پہلے مر گئی ہو تو، ہے نا. ایک صورت یہ ہو سکتی ہے.
کہ اولاد جو ہے وہ پہلے مر گئی، بھائی بیٹا بولا میرا حصہ دے دو، ہو سکتا ہے تم باپ سے پہلے مر جاؤ، اور کتنے سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، باپ جب زندہ ہے تندرست توانا ہے، بیٹے کی موت ہو گئی، باپ سے پہلے اگر بیٹے کی موت ہو گئی اور باپ کی موت کے وقت دوسرے بیٹے اس کے زندہ ہیں، تو ایسی صورت میں نہ اس بیٹے کو کچھ ملے گا نہ اس کے بچوں کو کچھ ملے گا اگر وصیت نہ کی ہو دادا نے تو۔ یا ہو سکتا ہے بھائی یہ بچہ باپ کی زندگی میں کافر ہو گیا، باپ کی موت کے بعد کافر ہو گیا، جب کافر ہو گیا تو مسلمان کو کی جائیداد میں کافر کا حصہ نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے یہ بیٹا قتل کر دے اپنے باپ کو، قاتل ہو گیا تو قاتل کو مقتول کی جائیداد میں حصہ نہیں ملتا، تو ابھی کنفرم بھی نہیں تمہارا حصہ بنے گا کہ نہیں بنے گا، کس بنیاد پر تم مانگ رہے ہو؟ ہاں کس بنیاد پر تم مانگ رہے ہو؟ تو کہیں یہ ہو رہا ہے کہ وقت سے پہلے ہی تقسیم پر زور دیا جا رہا ہے اور اتنا دباؤ ڈالا جاتا ہے باپ پہ، اور باپ کو بھی شریعت کا حکم نہیں پتا، وہ بیچارہ لگتا ہے اس کو کہ ہاں بھائی حصہ ہے تو بانٹنا میری ذمہ داری، وہ بانٹ دیتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو تو میں منع کرتا ہوں، یعنی ہدیہ دے تو سکتا ہے باپ، لیکن زمانے کی مصلحتیں دیکھ کر کے اور جو معاشرے میں حالات ہیں اس کو دیکھ کر کے، میرے پاس جب کوئی آیا کہ میں بانٹ دینا چاہتا ہوں اپنی پراپرٹی، میں نے تو منع کر دیا، کیونکہ میں نے بہت سارے کیسز ایسے دیکھے کہ باپ نے جو جائیداد بنائی تھی بیٹوں میں تقسیم کر دی، اب باپ خود بے ٹھکانہ ہو گیا۔ میرے پاس ایک کیس آیا تھا کہ باپ ایسے ہی بیٹوں نے دباؤ ڈال ڈال کر کے اور کہا ہماری پراپرٹی تو ہمارا حصہ دو، ہمارا حصہ دو، بیچارے کا ایک فلیٹ تھا بیچ کر کے اس نے دے دیا، اب کوئی بیٹا کوئی بہو اسی کو رکھنے کو تیار نہیں، وہ بیچارہ اپنی بیٹی کے ساتھ جا کر کے رہ رہے ہیں۔ اس کا داماد میرے پاس آیا تھا بولنے کے لیے کہ شیخ، داماد ماشاءاللہ صاحب ایسے تھا، اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے سسر کا جو حصہ انہوں نے بانٹ دیا وہ فلیٹ خرید دوں تاکہ کم سے کم اس کے رہنے کا ٹھکانہ ہو جائے، میرے سالوں نے ساری جائیداد لے لی ہے آپس میں اور میرے شوہر میرے سسر کے پاس رہنے کی بھی جگہ نہیں بچی ہے کہ میں کہاں رہوں، میرے گھر پہ رہ رہے ہیں تو میں سوچ رہا ہوں ایک فلیٹ ان کو لے کر کے دے۔ تو یہ کبھی زندگی میں بانٹ دے رہے ہیں، اور کبھی ایسا ہو رہا ہے کہ وفات ہو گئی، بھائی وفات کے بعد وراثت کب تقسیم کرنا ہے؟ چلو 3 دن تو غم کا دن ہے، سوگ کا دن ہے، ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے وفات ہوتی چلو پراپرٹی تقسیم کرتے ہیں، ہے نا؟ ابھی غم ہے، تکلیف ہے لوگوں کو، والد کی وفات کا زخم ابھی دلوں میں تازہ ہے، 3 دن گزر گیا، اب بیٹھو 3 دن میں چیزیں نارمل ہو جاتی ہیں، سوگ کا ختم ہو گیا، چوتھے دن بیٹھو سارے وارثین کو جمع کرو، چلو بہت غم ہے، چوتھے دن بھی بیٹھا مناسب نہیں لگ رہا ہے، 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ 1 مہینہ، 1 مہینے کے بعد تو چیزیں نارمل ہو جاتی ہیں نا، ہاں لوگ اپنی زندگی معمول پر آ جاتی ہے، زندگی پٹری پہ آ گئی، لوگ ہنسی مذاق بھی کرنے لگے، سارے لوگ اپنی معمولات میں بزی ہو گئے، اب وہ غم کا جو ایک اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو ایک غم کا جو ایک مرحلہ ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے، دکھ تکلیف اللہ تعالیٰ بھلا دیتا ہے، اب آؤ بیٹھو سارے وارثین کو جمع کرو اور اس کے بعد وراثت کی تقسیم کرو، ہے نا؟ اور ماشاءاللہ وراثت کی تقسیم کا مرحلہ بہت اہم مرحلہ ہے، بعض لوگوں کی لاکھوں کروڑوں کی جائیداد ہے، ٹھیک ہے آپ شریعت کے احکام کی اتنی واقفیت نہیں رکھتے ہو تو کسی عالم کو بلاؤ، میٹنگ رکھو پورے خاندان والوں کی، جو وارثین بن سکتے ہیں بننے والے ہیں، دوسرے بھی خاندان کے بڑے لوگ سب کو جمع کرو اور اچھے سے فیس دے کر کے، تمہارے حصے میں کروڑوں لاکھوں کی جائیداد آ رہی ہے تو ایک عالم کو اچھا 15-20 ہزار روپیہ فیس دے کر کے پورے دن کے لیے ہائر کرو، اور ایسے ہر عالم سے وراثت کا مسئلہ نہیں پوچھا جاتا ہے، معاشرے میں معروف ہوتے ہیں ایسے علماء جو وراثت کے مسئلے کے ماہر ہیں، یہ نہیں کہ امام صاحب کو چائے پلا کر کے اپنے حساب سے فتویٰ لے لیا، ہاں وراثت کے مسئلے میں معروف ہوتا ہے معاشرے کے اندر کہ فلاں فلاں علماء کی وراثت کے مسائل میں مہارت رکھتے ہیں، تو ماہر عالم دین کو بلاؤ، آپ کو اگر احمد آباد میں نہیں مل رہا ہے ممبئی سے بلاؤ، ٹکٹ دے کر کے ٹرین کی فلائٹ کی، بھائی آپ کو کروڑوں کی جائیداد مل رہی، تھوڑا علماء پہ بھی خرچ کرو نا، ہاں اس کا پورا دن لے رہے ہو، اس کو ایک اچھی فیس دو، اس کو بلاؤ بٹھاؤ، سارے وارثین کی تفصیل بتاؤ، کیا کیا والد چھوڑ کر کے گئے ہیں پورا حساب لگاؤ، یہ گھر چھوڑ کر کے گئے ہیں، یہ پراپرٹی چھوڑ کر کے گئے ہیں، یہاں سے کرایہ آ رہا ہے، یہاں سے پینشن آ رہی ہے، پوری تفصیلات
جائیداد کی اور جو منافع آ رہے ہیں الگ الگ جگہوں سے، کھیت آ رہا ہے، کھیت سے اناج آ رہا ہے، ساری تفصیلات ان کے سامنے رکھو اور پھر ان کو بتاؤ کہ وراثت کیسے تقسیم کرنی ہے۔ پر ہمارے یہاں یہ نہیں ہو رہا۔ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ایک مہینہ، ایک سال، 2 سال نہیں، سال نہیں، نسلیں گزر جا رہی ہیں، وراثت تقسیم ہی نہیں ہو رہی۔ مطلب 1 2 4 5 سال نہیں گزر رہی ہیں، 2 3 نسلیں گزر جا رہی ہیں، وراثت تقسیم ہی نہیں ہو رہی۔ ایک آدمی مر گیا، وراثت تقسیم نہیں ہوئی، اس کے وارثین میں بہت سارے لوگ مر گئے، جن کو مال میں جائیداد میں حصہ ملنا تھا وہ بھی مر گئے، اب اس کے وارثین کو ملنا ہے، ان کو بھی نہیں مل رہا ہے۔ 2 2 3 3 نسلوں تک کے وراثت تقسیم نہیں ہوئی، انڈرسٹینڈنگ کے نام پہ کہ بھئی ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے۔ یہی شروع کی انڈرسٹینڈنگ بعد میں جا کر کے لڑائیوں کا سبب بنتی ہے، بعد میں اسی کی وجہ سے ڈسپیوٹ ہوتا ہے۔ ٹائم پر سب کو تقسیم کر دیا گیا ہوتا، مسائل کھڑے نہیں ہوتے، صاحب حق کو ٹائم پر اس کا حق نہیں مل رہا ہے۔ کتنے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، باپ پر گیا، کچھ بچے چھوٹے کچھ بڑے ہیں، بڑے بچے کی بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، اس کو کاروبار کھڑا کرنا ہے، اس کو بچوں کی شادی کرانا ہے، اس کو گھر خریدنا ہے، لیکن ماں پوری جائیداد میں قبضہ جما کے بیٹھی ہے، دین ہی نہیں بیچارے کو۔ کبھی کسی چھوٹے بھائی کی ضرورت ہے، بڑا بھائی پوری پراپرٹی ہاتھ میں لے کر کے بیٹھا ہے، چھوٹے بھائی کو نہیں دے گا۔ وراثت دیر سے تقسیم کرنے کی وجہ سے معاشرے میں بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے۔ ظلم کی ایک بہت بڑی وجہ، بلکہ اختلافات کی، تنازعات کی، حتیٰ کہ قتل و خون ہو جا رہے ہیں، بھائیوں کے درمیان اختلاف کی وجہ سے خون تک بہہ جا رہے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ کی ٹائم پر وراثت تقسیم نہیں۔ ٹائم پر تقسیم کرو، اس کو 3 دن بعد ہی تقسیم کرو۔ بہت سارے اہل علم ہیں ماشاءاللہ جن کو میں جانتا ہوں، والد کی وفات ہوئی، تیسرے دن وراثت تقسیم ہے۔ ہمارے ڈاکٹر عبید الرحمن بدی تلولی کے جو ذمہ دار ہیں، تیسرے دن ان کے والد کے انتقال کے بعد انہوں نے وراثت تقسیم کرائی۔ کھا پی رہے سب مزے سے، دالچا بن رہا ہے، دال گوشت بن رہا ہے، بریانی بن رہی، سب مزے سے کھا رہے ہیں، 3 دن بعد ہنسی مذاق بھی شروع ہو جاتا ہے گھر میں، تو وراثت تقسیم ہونا یہ ایک پرابلم ہے۔ ہاں، ٹائم پر وراثت تقسیم کریے۔ یہ مت سوچیے کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہے، یہی انڈرسٹینڈنگ بعد میں جا کر کے پرابلم کریٹ کرتی ہے۔ جو ٹائم پہ نا، اسی لیے بھرت کے لوگ کہا کرتے تھے تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، ایک دوسرے سے اخلاق ایسے رکھو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہو، لیکن جب بھی مالی معاملہ کرنا ہو اجنبی بن جاؤ۔ تو کوئی بری بات نہیں، بھائی اگر بولا میری وراثت میں حصہ دو تو یہ کوئی بات نہیں ہے، اس کا حصہ اس کو دو، میں نے اگر بولی وراثت میں میرا حصہ ہے دو اس کو۔ ڈسپیوٹ نہ بنے، اس وجہ سے شروع میں ہی معاملہ واضح ہو جانے چاہیے۔ تو ہمارے یہاں ایک مسئلہ یہ ہے۔ اچھا، وراثت کی تقسیم میں ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ وراثت کی تقسیم سے پہلے کے جو مراحل ہیں لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے۔ بھائی وراثت کی تقسیم کرنے سے پہلے کچھ کام اور کرنا ہے۔ کون کون سے کام کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ جس بندے کی وفات ہو گئی، سب سے پہلے تو اس کے مال سے اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے۔ کفن خرید کر کے لاؤ، تدفین کے لیے جو پیسہ لگ رہا ہے اس کے مال سے لگاؤ۔ یا بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کا انتقال ہو گیا، میں اپنی طرف سے ان کو کفن پہنا رہا ہوں۔ بھائی جب اس نے زندگی میں اپنی کمائی سے کپڑے پہنے ہیں، اس کی غیرت تھی کہ مجھے دوسروں کا دیا ہوا نہیں پہننا ہے، تو اس کی وفات کے بعد کیوں صدقہ دے رہے ہو اس کو؟ اس کے مال سے اس کو کفن خرید دے دو، ہے نا۔ حضرت مصعب ابن عمیر کو جب کفن کم پڑنے لگا تو سر ڈھانکتے تھے تو پیر کھل جاتا تھا، پیر ڈھانکتے تھے سر کھل جاتا تھا۔ تھوڑا سا کپڑا صحابہ کرام کیا نہیں دے سکتے تھے، لیکن جب دیکھیں بھائی باغیرت آدمی ہے، جب زندگی میں اس نے کسی کا مانگا ہوا نہیں پہنا تو مرنے کے بعد دوسرے کا اس کو کیوں پہنایا جائے؟ اس کا ہے نا مال اتنا چھڑا ہوا، اس کے مال سے جاؤ اور اس کے لیے کفن کا انتظام کرو، تجہیز و تکفین اور جو بھی اس میں اخراجات آتے ہیں وہ لگاؤ، تجہیز و تکفین کا انتظام ہو گیا۔ یہ سب سے بیسک ضرورت ہے۔ اب اس کے بعد مرحلہ آتا ہے قرضے کا، کہ جو قرض اس کے سر پہ باقی تھا، پہلے یہ دیکھو کون کون سے لوگوں کا قرض لیا ہوا ہے اور اس کا قرض چکاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قرض کا معاملہ اتنا حساس ہے کہ جب کوئی جنازہ آتا تھا اللہ کے نبی پوچھتے تھے کہ اس کے اوپر قرضہ ہے کہ نہیں قرضہ ہے،
اگر قرضہ نہیں ہوتا تو جنازے کی نماز پڑھاتے، اگر اس کا کوئی قرض باقی ہوتا تو اللہ کے رسول جنازے کی نماز تک نہیں پڑھتے تھے، لوگوں سے کہتے تھے پڑھا دو، خود نہیں پڑھتے۔ یہاں تک کہ کوئی آدمی کھڑے ہو کر کے بول دے کہ میں ضمانت لیتا ہوں کہ میں اس کا قرضہ چکا دوں گا اپنی طرف سے، شروعات کے دور پہ، بعد میں تو اللہ کے رسول نے خود اپنے ذمہ لے لیا تھا کہ اگر کوئی مسلمان کی موت ہو جائے اس کا قرضہ باقی ہے تو میں اس کو اپنی طرف سے چکاؤں گا، لیکن شروعات میں مال اتنا فراوانی نہیں تھی۔ ایک صحابی کے آئے، ان کی جنازہ آیا، پوچھا گیا اللہ کے نبی نے پوچھا ان کے اوپر قرضہ ہے، تو صحابی نے کہا گیا 2 دینار قرضہ ہے، تو اللہ کے نبی فرمایا جاؤ تم پڑھ لو، میں جنازے کی نماز نہیں پڑھوں گا۔ اتنا معاملہ حساس ہے قرض کا، یہ اتنا سینسیٹیو معاملہ ہے۔ تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میرے سے میں دے دوں گا 2 دینار، تو اللہ کے رسول نے جنازے کی نماز پڑھی، دوسرے دن ان کو بلایا کہ بھئی تم نے جو ذمہ لیا تھا دیا کہ نہیں قرضہ اس کا، تو بتایا کہ ہاں اللہ کے رسول نے دے دیا، تو اللہ کے رسول نے کہا اب جا کر کے اس کو نجات ملی، اس طرح کے الفاظ اللہ کے نبی نے کچھ بیان کیے۔ اتنا قرض کا معاملہ حساس ہے، اس لیے آپ اپنی زندگی میں کس کس کا دینا لینا باقی ہے وہ پورا لکھ کر کے رکھیں، اور صرف لکھ کر کے نہیں رکھیں، اپنے گھر میں کم سے کم 1-2 معتمد لوگوں کو بتا کر کے رکھیں کہ یہ لین دین ہمارا باقی ہے۔ میں نے اپنے گھر میں اپنی وائف کے ساتھ ایک گروپ بنایا ہوا ہے واٹس ایپ پہ، اس کا نام ہے گوشوارہ، تو جو بھی لین دین ہوتا ہے اس میں لکھ دیتا ہوں کہ اللہ نہ کرے میری موت ہو گئی تو کم سے کم میری وائف کو تو پتا ہو کہ میرا لین دین کس سے باقی ہے۔ ہاں بہت مرتبہ ہوتا ہے کہ آدمی بہت سارے لوگوں کا لے کے رکھا ہوا مر گیا، اب جب مانگنے والے آتے ہیں تو بولتے ہیں ابا جانے، ابا جانے سے کام نہیں چلے گا، اگر ثابت ہو گیا کہ اس نے قرضہ لیا تھا تو ابا کے مال میں سے اس کا قرضہ لوٹانا پڑے گا۔ لڑکوں کو بہت بھاری پڑتا ہے باپ کی جائیداد میں سے اپنے ابائی کا قرضہ لوٹانا۔ اچھا قرض جب میں کہہ رہا ہوں نا تو قرض کا معنی صرف یہ والا قرض نہیں کہ کسی سے پیسہ ادھار لیا تھا، دین میں اللہ نے فرمایا من بعد وصیت توصون بها او دین کی وراثت کی تقسیم ہوگی وصیت اور قرض کے ادا کر لینے کے بعد۔ یہ جو دین کا لفظ ہے نا قرض، قرض میں وہ والا قرض بھی آتا ہے جو ابا نے کسی سے ادھار لیا تھا، اور ابا نے ادھار نہیں لیا تھا لیکن ابا کے ذمے جس کی ادائیگی باقی ہے وہ سب اس میں شامل ہے۔ جیسے اگر دادا کی پراپرٹی میں پھوپھی کا حصہ بن رہا تھا آپ کے، لیکن آپ کے والد نے اپنی بہن کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا، اور اسی حالت میں آپ کے والد کی وفات ہو گئی، تو یہ جو آپ کی پھوپھی کا حصہ باقی تھا آپ کے ابا کے ذمے وہ آپ کے لیے بھی حلال نہیں ہوگا، وہ پھوپھی کا حصہ آپ کے والد کے کندھے پہ قرض ہے، وہ بھی دین ہے۔ اپنے درمیان وراثت تقسیم کرنے سے پہلے ابا کی جائیداد میں جو پھوپھی کا حصہ ہے، بلکہ دادا کی جائیداد میں جو پھوپھی کا حصہ تھا جو ابا نے نہیں دیا قبضہ کر کے رکھا ہوا تھا، پہلے اپنی پھوپھیوں کو ان کا حصہ دو۔ پھوپھیاں وفات پا گئی ہیں تو معلوم کرو ان کی وفات کے بعد کون کون سے وارث ان کے زندہ تھے، ان کے وارثوں تک پہنچاؤ، ان کے وارثوں میں بھی کوئی وفات پا گیا ہے تو ان کے وارثوں کو پہنچاؤ، پر تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا وہ۔ یہ بہت بھاری پڑتا لوگوں کو۔ ہاں جب یہ بتاؤ کہ ابا کی جائیداد میں پھوپھی نے اگر حصہ پھوپھی کا حصہ تھا جو نہیں دیا تو دو، غصہ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں ابا کی محبت بھی نا لوگوں کی سلیکٹیو ہوتی ہے، ابا کی محبت بہت سلیکٹیو ہوتی ہے۔ عید الاضحیٰ میں نے دیکھا بہت سارے لوگ آتے ہیں فتویٰ پوچھنے کے لیے کہ شیخ وہ میں ابا کے نام سے قربانی کرنا چاہتا ہوں، کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا بھائی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، مطلب میں نے جو پوچھا گیا میں نے کہا نہیں کر سکتے۔ ہاں میں نے کہا نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ سے رسول اللہ سے قرآن سے حدیث سے نہیں ثابت ہے میت کی طرف سے قربانی۔ لوگ غصہ ہو جاتے ہیں، ارے میں ابا کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہوں، کیا ماما لوگ کرتے رہتے ہیں بولتے نہیں کر سکتے۔ میں ایسے لوگوں سے بولتا ہوں اچھا ماشاءاللہ آپ کو ابا سے اتنی محبت ہے کہ ابا کو ثواب پہنچانے کے لیے آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں، اور ناراض ہو جا رہے ہیں کہ علماء کیوں فتویٰ دے رہے ہیں کہ قربانی مت کرو۔ اگر ابا سے اتنی محبت ہے تو قربانی تو سنت ہے، لیکن ابا نے جو پھوپھی کی جائیداد مار کر کے رکھی ہوئی تھی وہ دینا تو واجب ہے۔
تو اگر ابا کی اتنی فکر ہے کہ ان کو اجر پہنچے، اجر پہنچانے سے پہلے ابا کو عذاب سے بچانا زیادہ ضروری ہے۔ کیا پتا تمہارے باپ کو قبر میں اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہو کیونکہ اس نے اپنی بہن کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا تھا۔ تو قربانی سے پہلے اس بات کی فکر کرو کہ پھوپھی کا جو حصہ تھا ابا کی مال میں وہ نکال کر کے دے دو پھوپھی کو، تب ابا کی محبت نہیں آ جاتی، تب بھول جاتے ابا۔ ہاں، قربانی 20-30 ہزار کے بکرے میں ابا کی محبت بہت زیادہ آتی ہے، ابا کی طرف سے قربانی کرنا ہے، کیونکہ وہ قربانی کر کے خود کھانا ہے نا، وہ کسی کو دینا نہیں ہے، اس میں ابا کی محبت بہت زیادہ آتی لوگوں کو۔ لیکن یہ جو جائیداد میں پھوپھی کا حصہ نکال کر کے دیکھنا ہے، لاکھوں کروڑوں بن رہے ہیں، اس میں پھر ابا کی محبت یاد نہیں آتی۔ واللہ اپنے باپ پر رحم کرو، رحم کرو اپنے باپ پر۔ تمہارے باپ پر کسی کا قرض تھا، جائیداد میں حصہ تھا، کچھ لوگوں کا اگر نہیں دیا، بلکہ تمہاری ماں نے بھی اگر جائیداد میں حصہ نہیں دیا کچھ لوگوں کا، عورتیں بھی کھا کے بیٹھی ہوتی ہیں۔ بہت سارے مسائل میں بھی میں بتاؤں گا کہ عورتوں کا بھی جائیداد میں کسی کا حصہ بن رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی باپ ہے اس کی صرف بچیاں ہی بچیاں ہیں تو پھر اس باپ کے جائیداد میں اس کے بھائی بہنوں کا بھی حصہ بنے گا، لیکن بہنوں کو بھی جب موقع ملتا ہے تو کھا کے بیٹھی ہوتی ہیں۔ اگر تمہاری اماں نے جائیداد میں اپنے چاچا کو اور اپنے پھوپھی کو حصہ نہیں دیا ہے، تمہارے ابا نے جائیداد میں اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیا ہے، ان کا حصہ دے دو، تمہارے لیے وہ حلال نہیں۔ تمہارے باپ کی بھی پکڑ ہوگی، تمہاری بھی پکڑ ہوگی، تمہارے لیے بھی وہ حلال نہیں ہے، تمہاری بھی پکڑ ہو جائے گی۔ تو پہلے کیا کرنا ہے؟ پہلے تجہیز و تکفین کا انتظام کرنا ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ ہاں، جو قرضہ ابا کے اوپر جو بھی ادائیگی باقی تھی، ادھار لیا تھا، کسی کا جائیداد میں حصہ تھا نہیں دیا تھا، ناحق کسی کی پراپرٹی غصب کر لی تھی، سامان خرید لیا تھا پیسہ نہیں دیا تھا، پیسہ لے لیا تھا سامان ادا نہیں کیا تھا۔ بہت سارے زمین جائیداد کے کاروبار کرنے والے ہوتے ہیں، فلیٹ بیچ دیا، پیسہ نہیں دیا، ہاں، پیسہ لے کر کے بیٹھ گئے اور فلیٹ نہیں دیا۔ جو بھی ادائیگی باقی ہے وہ سب کا سب کس میں آتی ہے؟ دین میں، قرض میں آتی ہے۔ تو پہلے اس کو صاف کرو۔ اگر وہ صاف نہیں کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، اس کا قرضہ معاف نہیں ہوتا۔ شہید ہو گیا اللہ کے راستے میں، جان بھی دے دے گا تو بھی اللہ تعالیٰ قرضہ معاف نہیں کرتا، بلکہ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، پھر اس کو زندہ کر دیا جائے، پھر شہید ہو جائے، پھر زندہ کر دیا جائے، پھر شہید ہو جائے، 3 مرتبہ بھی اگر اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دے تو بھی اس کا قرضہ معاف نہیں ہوتا۔ یہ قرضہ اتنا حساس مسئلہ ہے۔ تو تجہیز و تکفین کا انتظام کیا، جو اس کی مالی ادائیگی تھی وہ پوری کر دی، تب جا کر کے وراثت جو ہے تقسیم ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی اتنی؟ وراثت کی تقسیم میں ایک چیز اور ہے جس کا خیال رکھنا چاہیے۔ کیا وہ زیادہ ٹائم ہو گیا ہے نا؟ ٹائم ابھی؟ ہاں، ایک چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے وراثت کے معاملے میں کہ بعض مرتبہ جو ڈسپیوٹ ہوتا ہے نا وراثت کی تقسیم میں، اس کی ایک غلطی کی وجہ سے، ماں باپ کی غلطی کی وجہ سے ایک ڈسپیوٹ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، بھائی باپ کاروبار کر رہے ہیں، اس کے 3-4 بچے ہیں، کچھ بچے بڑے ہیں، کچھ بچے چھوٹے ہیں۔ اب باپ کیا کرتا ہے؟ باپ کچھ بڑے بچوں کو جو کالج پہ پڑھ چکے یا کام انہوں نے تعلیم وغیرہ چھوڑ دی، ان کو اپنے ساتھ کاروبار میں شریک کر لیتا ہے۔ چلو تم میرے ساتھ دکان پہ بیٹھو، میرے ساتھ کاروبار کرو۔ بچے بھی، خاص طور پہ جوائنٹ فیملی میں بچے بھی لگ جاتے ہیں کاروبار میں۔ لیکن یہ جو بچے کو اپنے ساتھ کاروبار میں شریک کر رہا ہے نا، اس میں باپ کلیئر نہیں کرتا کہ یہ بچے کی حیثیت کیا ہے کاروبار کے اندر۔ بھائی 2 حیثیت ہو سکتی ہے، اگر بیٹا باپ کے ساتھ کاروبار میں لگ گیا ہے نا تو 2 حیثیت اس کی ہو سکتی ہے، یا تو وہ پارٹنر ہے کاروبار کا، شیئر ہولڈر ہے، اس کا ایک حصہ ہے، یا تو وہ امپلائی ہے، ایز اے امپلائی یا تو اپنے ساتھ اس کو جوائن کر رہے ہیں، یا تو ایز اے پارٹنر اپنے ساتھ جوائن کر رہے ہیں۔ جب بھی کاروبار میں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ شریک کرو، اس کی حیثیت متعین کر دو
کہ میں تم کو کاروبار میں کس حیثیت سے اپنے ساتھ لے رہا ہوں. اگر بطور پارٹنر اپنے ساتھ لیا اس کو بتا دو بھائی تم میرے پارٹنر ہو اس کاروبار میں 10%, 20%, 30%, 5%, 1%, جو بھی کاروبار میں آپ کو بنانا ہے اس کو بتاؤ کہ بھائی اتنا اس کاروبار میں تمہارا پارٹنرشپ ہے. جب اب پارٹنرشپ ہے تو جیسا جیسا کاروبار بڑھے گا ویسے ویسے اس کا اماؤنٹ بھی بڑھے گا. یا اگر تم اس کو اس حیثیت سے شریک کر رہے ہو کہ وہ تمہارا امپلائی ہے تو امپلائی ہونے کی حیثیت سے بھی اس کو واضح کر دو کہ میں تم امپلائی ہو تمہارا منتھلی اتنی سیلری ہوگی. یا تو اس کو اس کی سیلری دو یا تو اس کے اکاؤنٹ پہ جمع کر کے رکھو جو بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل ہو جائے. لیکن اس کا ایک طے کر دو بھائی کہ تمہاری یہ اتنی کیونکہ تم اتنی محنت کر رہے ہو اس محنت کے حساب سے اتنا ایکسٹرا میں تم کو مال دوں گا. اب ہوتا کیا ہے باپ نے بچے کو اپنے ساتھ شریک کر دیا کاروبار میں اس کی کوئی حیثیت واضح نہیں کی کہ تم کو میں کس حساب سے شریک کر رہا ہوں. اب بڑے بچے باپ کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں اور نے اپنی پوری زندگی لگا دی. اب باپ کی موت ہوئی. اب ہو یہ رہا ہے کہ کچھ بچے ہیں جنہوں نے پوری زندگی کاروبار میں لگا دی محنت بھی کی کاروبار کو آگے بھی بڑھایا اس پراپرٹی سے آنے کاروبار سے ہونے والے پیسے سے پراپرٹی بھی بنائی. کچھ بچے وہ ہیں جنہوں نے ابھی تک کے تعلیم حاصل کر رہے تھے ابھی وہ تعلیم سے فارغ ہوئے یا انہوں نے اتنے زندگی نہیں لگائی ان کے پاس ابھی پوری زندگی پڑی ہوئی ہے. بڑے بچے جو ہیں وہ باپ کی وفات کے وقت تک کے بوڑھے ہو چکے ہیں بھی ان کی ضرورتیں ہو گئی ہیں. ابھی یہ جو دوسرے بچے ہیں یہ جوان ہیں تندرست ہیں توانا ہیں. اب جب پراپرٹی تقسیم کرنے کا مرحلہ آتا ہے تو بڑے بچے بولتے ہیں ہم نے ابا کے ساتھ اتنا کام کیا ہے تم نے تو اس کاروبار کو بڑھانے میں تمہارا وہ کنٹریبیوشن نہیں ہے جو ہمارا ہے. یہ جو پراپرٹی بنی جائیداد بنی اس میں ہم نے جو حصہ دیا ہے جو محنت دی ہے وہ تو تم نے نہیں کی محنت. تو ایسا کیسے ہوگا کہ پراپرٹی اور کاروبار تقسیم ہو رہا ہے سب کو برابر برابر تقسیم ہو ہم نے کیونکہ ایکسٹرا محنت کی تو ہم کو اس کا ایکسٹرا کچھ ملنا چاہیے. یہاں جا کر کے مسئلہ پھنس جاتا ہے. دوسرے لوگ بول رہے ہوتے ہیں ابا کے ساتھ آپ نے کاروبار کیا تو آپ کا ایکسٹرا کیا ہے سب ابا کا ہے. اب بظاہر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بڑے بیٹوں کے ساتھ ظلم ہو جاتا ہے ایسے معاملے میں کہ انہوں نے جو محنت کی ان کو ان کا حق محنت نہیں مل رہا ہے. اور اگر برابر برابر تقسیم کر دیں تو بھی بڑے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور کبھی بڑے لوگ زیادہ لے لیتے تو چھوٹے کے ساتھ ظلم ہو جا رہے ہیں. اس سارے ظلم کی وجہ کیا ہے کہ جب بچے کو ساتھ میں لگایا تھا تو اس کی حیثیت طے کر دیتے ہے نا کہ بھائی کاروبار میں تم کس حیثیت سے میں تم کو شریک کر رہا ہوں. اگر پارٹنر کی حیثیت سے بھی شریک کر رہے ہیں تو اہل علم سے سوال کرے کہ پارٹنر بننے کی صورت کیا ہوگی. پارٹنر بننے کے لیے کچھ شرطیں ہوتی ہیں کہ کیسے کسی کو اپنے ساتھ پارٹنر بنایا جا سکتا ہے. ایز اے پارٹنر بھی شریک کرنے کے لیے شرطیں اور بطور امپلائی تو آپ جو محنت وہ کر رہے ہیں اس کے حساب سے اس کی سیلری طے کر دیں. شروع میں اگر انڈرسٹینڈنگ ہو جائے نا تو بعد میں آ کر کے ڈسپیوٹ نہیں ہوگا. وہی میں کہہ رہا ہوں یہ جو شروع میں انڈرسٹینڈنگ کے نام پہ کلیئر نہیں کرتے نا شروع کی انسرٹینٹی بعد میں جا کر کے ڈسپیوٹ کا سبب بنتی ہے. اس لیے بچے کو اپنے کاروبار میں شریک کرے تو اس کی حیثیت واضح کر دیں. اچھا اب ایک چیز ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہوتی ہے نا کہ وراثت تقسیم کرنے کا وقت ہو گیا کوئی حصے دار اگر اپنا حصہ مانگ لے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ پھوٹ ڈال رہے بھائی کو. ہاں اپنا حصہ مانگنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے. جو آپ کا بند آپ دوسرے کا تھوڑی لے رہے. عجیب بات یہ ہو گئی ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ جو لوگ دوسرے کا حصہ مار کر کے بیٹھتے ہیں وہ برے نہیں سمجھے جاتے اور ایک انسان اپنا حصہ مانگ لے تو سمجھتے کہ یہ برا ہے. بھائی لوگ بہنوں کی جائیداد لے کے بیٹھے ہیں پھر بھی بھائی کو ظالم نہیں مانا جا رہا ہے اور بہن اپنے ابا کی جائیداد میں اپنا حصہ مانگ رہی ہے تو اس کو سمجھا جاتا ہے بہت بری عورت ہے ظالم عورت ہے. بھائیوں حصہ کیوں مانگ رہی ہے معاف کیوں نہیں کر دے رہی ہے. اپنا حصہ مانگنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی کے زمانے میں دادی ایک مرتبہ آئی اور اس نے کہا پوتے کی جائیداد میں میرا حصہ دیجیے. حضرت عثمان کے زمانے میں ایک نانی آئی کہا میرے نواسی کی جائیداد میرا حصہ دیجیے. بوڑھی عورت بھی حضرت فاطمہ کو جب تک یہ معلوم تھا کہ میرا حصہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑے ہوئے ترکے میں حضرت ابوبکر سے جا کے مانگا حالانکہ حصہ بن بھی نہیں رہا تھا. جب حدیث سنائی حضرت ابوبکر نے تو پتا چلا کہ نبیوں کی وراثت مال کی تقسیم نہیں ہوتی. انبیاء کی وراثت علم ہے جو علماء میں تقسیم ہوتی ہے. مال تو جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ سب صدقہ کر دیا جاتا ہے لیکن جب انہوں نے سمجھا کہ میرا حصہ ہے تو جا کر کے مانگا ہے نا. تو اپنا حصہ مانگنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے چاہے اماں نے حصہ لے کر کے رکھا ہو یا بھائیوں نے.
بعض مرتبہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ابھی اماں زندہ ہے کیسے اپنا حصہ مانگے، اور بعض مرتبہ عورت یہ سوچتی ہے میرے شوہر نے جو چھوڑا ہے سب میرا، اس لیے بچے مانگتے ہوئے ڈرتے ہیں، سب اس کا نہیں ہوتا۔ آدمی کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ماں کے پاس کتنا رہ سکتا ہے، بچوں کے پاس کتنا رہ سکتا ہے نا۔ اچھا، اب ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ہیں جن کا وراثت میں حصہ بنتا ہے اور ان کو حصہ نہیں دیا جاتا، اور کچھ لوگ ہیں جن کا حصہ نہیں بنتا ہے پھر بھی ان کو دیا جاتا ہے۔ دو طرح کے لوگ ہیں، تو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پہلے وہ لوگوں کے بارے میں دیکھیں گے جن کا حصہ بنتا ہے لیکن ان کو دیا نہیں جا رہا، پھر ہم دیکھیں گے کچھ وہ لوگ، جلدی جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ختم کر دوں گا، کہ وہ لوگ جن کا حصہ نہیں بنتا پھر بھی ان کو حصہ دیا جاتا ہے۔ وہ لوگ جن کو حصہ نہیں دیا جا رہا اس میں سب سے زیادہ حصے سے محروم کی جا رہی ہیں بیٹیاں۔ بیٹیوں کا سب سے پہلے وراثت میں حصہ بنتا ہے۔ جہاں وراثت کی آیت شروع ہوتی ہے سب سے پہلے اولاد ہی کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تم کو اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے۔ سب سے پہلے اولاد کا ذکر آ گیا، اور اولاد میں بیٹا بھی آ گیا اور بیٹی بھی آ گئی، کہ بیٹوں کو بیٹی کا ڈبل دیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے صرف ڈائریکٹ نہیں کہا بیٹوں کو، یوصیکم اللہ، اللہ وصیت کرتا ہے۔ جو آپ آیتیں ہیں صرف وہی آپ پڑھیں، کتنی تاکید کی گئی ہے کہ وراثت شریعت کے قانون کے مطابق تقسیم ہونی چاہیے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یوصیکم اللہ، اللہ تم کو وصیت کرتا ہے۔ آخر میں اللہ فرما رہا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں۔ فضیلۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ آیتیں ختم ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، جو نافرمانی کرے گا اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ آیت شروع ہونے سے پہلے کہہ دیا گیا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کا حصہ ہے اس مال میں سے جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ کر کے وفات پا جاتے ہیں۔ پھر کہا عورتوں کا بھی حصہ ہے، خصوصی تاکید تو، بلکہ یہ وراثت کی آیتیں عورتوں ہی کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ کون لوگ تھے جن کو جائیداد میں حصہ نہیں مل رہا تھا؟ بیٹے تو لے ہی لے رہے تھے نا۔ مسئلہ بیٹیوں کا پھنسا ہوا تھا اللہ کے نبی کے زمانے میں، کہ زمانے جاہلیت میں بیٹی کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی وفات پا گئے، ان کی 2 بیٹیاں تھیں، بیوی تھی، وراثت میں حصہ نہیں دیا بھائیوں نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی بیوی اپنی 2 بچیوں کو لے کر کے آئیں، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سعد کی بیٹیاں ہیں، ان کا ابا مال چھوڑ کر کے گئے اور ان کے بھائیوں نے پورا حصہ لے لیا اور ان بیٹیوں کو نہیں دیا۔ سعد کے بھائیوں نے، چاچا لوگوں نے پورا حصہ لے لیا اور اس بیٹی کو نہیں دیا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا رک جاؤ، پھر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی۔ یہ جو وراثت کی آیتیں نازل ہوئی ہیں یہ بیٹیوں ہی کو حصہ دلانے کے لیے نازل ہوئی، اور بیٹیوں کو ہی جائیداد میں حصہ نہیں مل رہا ہے۔ ہاں، بیٹیوں ہی کو ہم نے محروم کر کے رکھا ہوا ہے۔ حصہ نہیں دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ نہیں، کچھ جگہوں پر تھوڑا بہت دے دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نصیبا مفروضہ، طے شدہ حصہ ہے۔ حصے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز میں ان کا حصہ، یہ نہیں تھوڑا بہت دے کر کے۔ کروڑوں کی جائیداد ہے، 10 لاکھ روپیہ دے دیا، بہن سوچتی کوئی کچھ نہیں دیتا ہے، انہیں 10 لاکھ تو دیا چلو سائن کر دیتے۔ ہمارے مہاراشٹر میں کچھ علاقے میں شادی کے وقت باپ خود جو ہے وہ زیور ویور بنا دیتا ہے، پھر بیٹی سے سائن لے لیتا ہے کہ اب تم وراثت میں حصہ نہیں مانگو گی۔ ظلم ہے۔ ارے باپ اپنے لیے ملا مجھے جہنم بنا رہا ہے، اپنے بچوں کی محبت میں اپنے لیے جہنم بنا رہا ہے باپ، جو لڑکی سے زندگی میں ہی معاف کروا لے رہا ہے۔ لوگ بولتے ہیں ہماری بہن نے معاف کر دیا، جھوٹ ہے جو لوگ کہتے ہیں ہماری بہن نے معاف کیا، کوئی معاف نہیں کرتا ہے، یہ جھوٹ ہے کہ بہن معاف کر دیتی ہے۔ کیوں معاف کرے گی بہن؟ بھائی عورتوں کو کیا مال کا لالچ نہیں ہوتا ہے؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ ہاں، عورتوں کو مال کا لالچ نہ ہونا تو گھروں میں فسادات ہونے ختم ہو جائیں۔ اکثر تو جو خاندانوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں عورتوں ہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہاں، وہ لوگ بولتے ہیں ارے عورتوں کو کیا مال کی ضرورت ہے، ان کو کوئی مال کی چاہت نہیں ہوتی اس لیے معاف کر دیتی ہے۔ مال کی چاہت نہیں ہوتی تو عورتیں چوریاں کیوں کر رہی ہیں؟ ہر مال میں CCTV سے دیکھو کہاں کہاں سامان جو ہے وہ چھپا کے لے کے چوری۔ ہاں، جو عورت 10 روپے کا مگا تک چرانے کے فراق میں رہتی ہے وہ اتنی بڑی جائیداد اس لیے معاف کر دے گی کیونکہ اس کو لالچ نہیں ہے مال کا؟ جھوٹ بولتے ہیں۔ ہاں، عورتیں بہت چوری کرتی ہیں، مطلب یہ میں عورتوں کی برائی نہیں کر رہا، جو لوگ یہ بولتے ہیں نا کہ عورتوں کو مال کا لالچ نہیں ہوتا ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی جو چوری کا ایک کیس آیا تھا جس میں ہاتھ کاٹا گیا تھا، وہ کون تھی چوری کرنے والی؟ مرد تھا کوئی؟ عورت۔ عورتوں کے پاس اسکوپ بھی ہوتا ہے چوری کرنے کا نا۔
گھر کے اندر جا سکتی ہیں، ان کا ایکسیس زیادہ ہوتا ہے، اس لیے عورتیں ہر زمانے میں چوری کے معاملے میں بہت ماہر ہوتی ہیں. ہم لوگ مدرسے میں پڑھتے ہیں لڑکوں کے ہاسٹل میں اتنی چوری نہیں ہوتی جتنی لڑکیوں کے ہاسٹل میں چوری ہوتی ہے. بہت چوری ہوتی ہے لڑکیوں کے ہاسٹل میں. کچھ لڑکیوں کو تو بیماری ہوتی ہے چوری کی. مطلب میں عورتوں کی برائی نہیں کر رہا، میں یہ بتا رہا ہوں کہ ان کو بھی مال کا لالچ ہوتا ہے بھائی. یہ بول رہا ہے کہ ان کو مال کا لالچ نہیں ہوتا اس وجہ سے معاف کر دیتی ہے، وہ یہ وجہ نہیں ہوتی ہے کہ مال کا لالچ ہی اس وجہ سے معاف کر دیتی ہے. ان کو رشتوں کا لالچ ہوتا ہے، اس وجہ سے زبان سے بول دیتی ہے میں نے معاف کیا. ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے؟ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ بہن باپ کا انتقال ہو گیا، اب میکے میں جب تک کہ باپ زندہ ہے تب تک تو بہت بڑا سہارا ہوتا ہے. باپ کے جاتے ہی عورت کو لگتا ہے میرا میکا مجھ سے چھوٹ جائے گا. اب سارا معاملہ بھائیوں کے ہاتھ میں آ گیا، سارا جو ہے نا اس کا ڈیپینڈنس بھائیوں پر ہو گیا. اور بھائی لوگ جو ہے نا وہ استحصال کرتے ہیں بہنوں کا. ہاں، جیسے کوئی ڈاکو آپ کو راستے میں مل جائے اور بندوق تان کر کے آپ کو بولے کہ چلو اپنا موبائل اپنا پرس سب نکالو، آپ نے نکال کر کے اس کے ہاتھ میں دے دیا. پھر وہ ڈاکو آپ کے سر پہ بندوق رکھ کے بولو میں نے معاف کر دیا. سر پہ بندوق رکھی ہوئی ہے تو آدمی بولے گا میں نے معاف کر دیا، کون بولے گا نہیں معاف کروں گا؟ تو سر پہ بندوق تنی ہوئی ہے، بول دیا بھائی نے میں نے آپ نے کی میں نے معاف کر دیا. ایسی معافی کو معافی بولیں گے؟ ہاں، اس کو معاف کرنا بولتے ہیں. یہی معاملہ لوگ اپنی بہنوں کے ساتھ کرتے ہیں. ایک بندوق سر پہ رکھ کر کے بولتے ہیں حصہ یا رشتہ. ہاں، باپ کی پراپرٹی میں حصہ چاہیے یا رشتہ بچانا ہے اپنا. اب وہ بیچاری یہ سوچتی ہے کہ میکے میں کون ہے؟ بھائی کل بچے ہوئے ہیں، اس سے اگر رشتہ توڑ لیا تو میرا میکا ختم ہو جائے گا، اور اگر میکا ختم ہو گیا تو شوہر پہ دباؤ کون ڈالے گا؟ کبھی شوہر نے موڈ بنا لیا دوسری شادی کا، یہی بھائی لوگ تو لاٹھی واٹھی لے کر کے پہنچتے ہیں مارنے کے لیے. ہاں، اگر حصہ لے لیا تو پھر بھائی کو بلیک میل کے شوہر کو کیسے بلیک میل کرے گی؟ کس کا ڈر دکھائے گی؟ ہاں، تو اپنا رشتہ بچانے کے لیے بیچاری اپنا حصہ معاف کر دیتی ہے کہ جب شوہر آئے گا دوسری شادی کا ارادہ، یہی بھائی لوگ آنے والے. ایک ہمارے سامنے کیس آیا، ایک آدمی بیچارہ دوسری شادی کا اس نے ارادہ کیا اور سارے لوگ پہنچ گئے لڑنے کے لیے. کہا میں اس کو مار ڈالوں گا، میری بہن بیوہ ہو جائے گی مجھے چلے گا، شادی تو نہیں کرنے دوں گا اس کو، مر جائے چلے گا پر اس کو شادی نہیں کرنے دوں گا. میں نے بولا اچھا اتنی محبت ہے ماشاء اللہ اپنے بہن سے، تو جائیداد میں حصہ دیا بہن کو؟ ہاں، ساری بہن کی محبت صرف بہنوں ہی کی شادی کے وقت ہی جاگتی ہے دلوں میں. اتنی محبت ہے تم کو اپنی بہن سے تو دو نا اس کو جائیداد میں حصہ. واللہ اگر عورتوں کو جائیداد میں حصہ ملنے لگے نا، بہت ساری عورتیں اپنے شوہروں کو بولیں گی جاؤ کر لو شادی، میرے کو ٹینشن نہیں ہے، میرا ہے ابا کا دیا ہوا. بہت ساری عورتیں تو اس وجہ سے نہیں شادی کرنے دیتی ہیں کہ یہ شادی کر کے کہیں اگر دوسری گاؤں کے رہ گیا تو میں بے ٹھکانہ ہو جاؤں گی، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں رہ جائے گا. اگر چاہتے ہیں کہ معاشرے میں دوسری شادی کا رواج عام ہو، بہنوں کو جائیداد میں حصہ دو. عورت مالے اعتبار سے خوشحال. بیشتر عورتوں کو غیرت کی وجہ سے شوہروں کو دوسری شادی سے نہیں روکتی ہیں، کیونکہ اگر غیرت کی وجہ سے روکتی تو زنا سے بھی روکتی نا. پر کتنی عورتیں شوہر زنا کر رہے ہیں ان کو چل رہے ہیں، بس شادی نہیں کرنا چاہیے. ہاں، ایک عورت کو اپنے شوہر پہ لمبے سفر پہ گیا تھا، اس کو شک ہوا، فوراً فون کیا اپنے شوہر کو، کہا ویڈیو کال لگاؤ دکھاؤ کہاں پر ہو تم. شوہر نے بولا اللہ کی بندی میرے اوپر یقین کرو بھروسہ کرو میں کچھ حرام نہیں کروں گا. بیوی نے بولا مجھے حرام کا ڈر ہے بھی نہیں، مجھے حلال کا ڈر ہے کہ حلال نہ کر لو میری غیر موجودگی میں. تو عورتیں غیرت کی وجہ سے نہیں، ان کا زیادہ بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے میں کہاں جاؤں گا میری بچی بھی ٹھکانہ ہو جائیں گی، کیونکہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، گھر ہے پراپرٹی ہے، کہیں دوسری آ گئی تو سب لے کر کے نہ چلی جائے. ساری عورتیں ایسی نہیں ہوتی، کچھ عورتوں کی میں بات کر رہا ہوں جن کو شوہر کے حرام سے پرابلم نہیں حلال سے پرابلم. تو وہ بیچاری اپنے بھائیوں کا سہارا رشتہ بچانے کے لیے اپنا حصہ قربان کر دیتی کہ میں نے معاف کر دیا. اس معافی کو معافی نہیں بولتے. ہاں، جب تک کہ کوئی معافی دل کی گہرائی سے نہ نکلے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مار کے بارے میں کیا فرمایا کہ فَإِن تِبْنَ لَكُمْ، کیسے فَإِن تَبْنَ لَكُمْ مِنْهُ نَفْسًا، کہ جب اپنے
خوش دلی سے عورت اپنا مہر تم کو دے رہی ہے تب تمہارے لیے حلال ہے. اس پہ دباؤ ڈال کر کے اس سے لے لو تو حلال نہیں ہے. یہی معاملہ وراثت کا ہے کہ اگر واقعتاً کسی صورت میں عورت نے خوش دلی سے دیا تب حلال ہوگا, پر ہمارے معاشرے میں بہنیں خوش دلی سے نہیں دیتی. بھائی خوش دلی سے دینا ہوگا تو بھائی کو ہی کیوں دے گی, شوہر کو دے گی نا. آپ کی بیویاں آپ سے زیادہ محبت کرتی ہیں کہ آپ کے اپنے بھائیوں سے زیادہ محبت کرتی ہیں؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ دو ہی لوگوں کی بیویاں ان سے سب بیویاں شوہر سے زیادہ محبت کرتی ہیں. اگر اس کو مال کا لالچ نہیں بھی رہے گا تو اپنے شوہر کو دے گی نا حصہ جو ملا ہے. چلو مان لو شوہر سے محبت نہیں کرتی, اپنے بچوں کو دے گی, بھائی کو کیوں دے گی صرف؟ ہاں, لوگ بولتے ہیں بہنوں کو بھائی سے بہت محبت ہوتی ہے. یہ کون سی محبت ہے جو صرف ایک طرفہ ہے, صرف بہنیں بھائی سے محبت کر رہی ہیں؟ ہاں, کبھی بھائیوں کو بھی تو بہنوں سے محبت ہونی چاہیے. جتنے کیس آ رہے ہیں اس میں بہن ہی جو اپنا حصہ چھوڑ رہی ہے. ایک کیس کبھی آپ نے دیکھا جس میں بھائی نے اپنا حصہ چھوڑ دیا کہ جاؤ بہن تو لے لے؟ یہ جھوٹ ہے کہ یہ محبت سے معاف کر دیتی ہیں یا مال کا لالچ اس لیے معاف کر دیتی ہیں. سب گڑا ہوا جھوٹ ہے. حقیقت یہ ہے کہ سماج نے, سوسائٹی نے ایک ایسا نظام بنا دیا جس میں لڑکی مجبور ہو کر کے اس کو بولنا پڑتا ہے میں نے معاف کیا. تو بیٹی ہے جس کو وراثت میں حصہ, اور کتنا دیر بول رہے ہیں, بولوں ہے آدھا گھنٹہ اور, یا اگلا پارٹ لے لیں گے کبھی انشاءاللہ. ہاں, تو انشاءاللہ کبھی اگلا موقع ملا تو اگلا جو پروگرام ہوگا اس میں اور وراثت کے حوالے سے انشاءاللہ تفصیلات بیان کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وراثت کی تقسیم شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے حلال پر زندہ رکھے, اور حلال اتنا دے دے اللہ تعالیٰ کہ ہم کو حرام کی ضرورت ہی نہ رہے. حلال دے دے اور اس پر اللہ ہم کو مطمئن کر دے. جب تک بندہ مطمئن نہیں ہوگا کتنا بھی مل جائے اس کا پیٹ نہیں بھرتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ غریب آدمی صبر کر لیتا ہے, پراپرٹی والے نہیں صبر کر پاتے. جن کو جتنا زیادہ ملا ہے وہ اتنا ہی کھانے چکر میں ہوتے ہیں. ہاں, اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا کی ایسی لالچ سے بچائے جو ہم کو حرام مال کی طرف لے کر کے جاتی ہے. لہٰذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم.